آج کا دن جو ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق پاکستان میں ہر سال 5000 بچے تھیلیسیمیا کی بیماری کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اور پاکستان میں 1 کروڑ سے زائد افراد ایسے ہیں جو اس بیماری کے کیریئر ہیں، اور یہ ایسے افراد ہیں جو خود تو اس میں مبتلا نہیں ہوتے لیکن ان کے بچوں میں اس بیماری کا خطرہ موجود ہوتا ہے، اور اس لیے ماہرین شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کرانا ضروری قرار دیتے ہیں۔ تھیلیسیمیا کی بیماری کی جینیٹک وجوہات کیا ہیں، اس حوالے سے کیا اعداد و شمار ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور اس میں اب مزید پیش رفت کیا ہو رہی ہے، کس طرح سے اس کا علاج ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ثاقب انصاری موجود ہیں، اور یہ لیے ہے کہ جنہوں نے خود اپنے 2 بڑے پیارے بچے تھیلیسیمیا کی وجہ سے کھوئے، اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم تھیلیسیمیا کے لیے پاکستان میں کام کریں گے، چیریٹیبل آرگنائزیشنز بھی چلاتے ہیں اور تھیلیسیمیا کے لیے بے شمار جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر ثاقب انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کے لیے وقت نکالا سر۔ سب سے پہلے سب سے پہلے تو میں چاہ رہی تھی کہ عمیر اور ثنا جن کی کہ ڈیتھ ہوئی تھی آپ کی فیملی میں تھیلیسیمیا سے، ان کے حوالے سے اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیں کہ ان کا کس طرح کا کیس تھا، کس طرح آپ لوگوں کو معلوم ہوا، اور پھر کیا کیا آپ عمیر ثنا فاؤنڈیشن کی طرف آپ لوگ کیسے آئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمیر ثنا میرے بڑے بھائی کے بچے تھے، اور ہماری فیملی کے پہلے 2 بچے تھے، اور ان کو بلڈ ڈیزیز تھی۔ عمیر کو لیکوسائڈ ایڈیجن ڈیفیشنسی سنڈروم تھا، یعنی وائٹ سیل جا کے انفیکشن کو کنٹرول نہیں کر پاتے تھے اور وہ کام نہیں کر پاتے تھے، اور ثنا کو لپڈ اسٹوریج ڈس آرڈر تھا، اس میں بھی جگر اور تلی بڑی ہو جاتی ہے اور خون بنانے کا نظام بھی متاثر ہوتا ہے، اور انفیکشن بھی ریپیٹڈلی ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ جب 2 بڑے نقصان ہوئے تو بھابھی بھی میری جینیٹکس میں PhD ہیں، بھائی بھی میرے بلڈ اسپیشلسٹ ہیں امریکہ میں، اور پھر میں خود بھی بلڈ اسپیشلسٹ ہوں۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمارے والدین کے رہنمائی میں یہ بات دل میں ڈالی کہ اب ہر بچہ ہمارے لیے عمیر ثنا ہے، اور جہاں تک جو بھی ممکن ہو سکے، جتنی اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے وہ ہم ان بچوں کے لیے کریں۔ چنانچہ 2005 میں ہم نے یہ کام کا بیڑا اٹھایا، اور آج الحمدللہ کوئی 20 سال ہوئے چاہتے ہیں کہ ہم ان بچوں کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں۔ 2005 میں تھیلیسیمیا کو اتنا نہیں جانا جاتا تھا، اور عمیر ثنا فاؤنڈیشن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے تھرو اللہ کے حکم سے کہ جو کرکٹرز، شاہد آفریدی، یونس خان جیسے کرکٹرز، اور ہر کرکٹر نے آ کے وزٹ کیا ان بچوں کو، ہر پولیٹیشین نے آ کے وزٹ کیا، ہر ہمایوں سعید اور عدنان صدیقی اور ہر ایکٹر نے آ کے ان کو وزٹ کیا۔ تمام چینلز نے پرائم ٹائم کے اوپر ٹائم دیا، وقت دیا اس موضوع کے اوپر۔ چنانچہ آج 20 سال بعد یہ حالت ہے کہ الحمدللہ ملک بھر میں نہ صرف یہ کہ تھیلیسیمیا کو جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، بلکہ ایک بات اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر جو یہ میڈیا کیمپین آپ لوگوں نے لانچ کی، جس کا کریڈٹ میں میڈیا کو دیتا ہوں ہمیشہ، اس کے تحت یہ ہوا کہ اس وقت 4 صوبوں میں قانون پاس ہو چکا ہے اسمبلی سے کہ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ لازم کیا جائے، جیسے کہ ہمارے پڑوسی ملک ایران میں، سعودیہ میں یہ پریکٹس کی جا رہی ہے، اور شادی ممکن ہی نہیں ہے تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ کے بغیر۔ اور ان ملکوں میں 94، 97، 98 میں فار ایگزامپل اگر 300، 400، 500 بچے ہر سال پیدا ہوتے تھے، تو اب 1، 2، 3 بچے بھی نہیں پیدا ہو رہے۔ سو وی ڈو ناٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل، جو آلریڈی ایک اسٹیبلشڈ ریسرچ اسٹڈیز ہیں وہ ہم بیس کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ چنانچہ آج اس چینل کے تھرو ہم یہ بہت کلیئر میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ تھیلیسیمیا مائنر سے شادی نہ ہونے دی جائے، شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کرایا جائے، تاکہ ہم بھی پاکستان میں اس بیماری کو قابو پا سکیں۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ اب جیسے آپ نے بات کی کہ مائنر کی شادی نہیں ہونی چاہیے، بالکل لاجیکل بات ہے کہ خطرہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اب مائنر اور اگر کسی میں یہ نہ ہو تو اس صورت میں کوئی خطرہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دیکھیے، مائنر کی کسی نارمل فرد سے شادی ہو جائے تو بالکل کوئی خطرہ نہیں آنے والے بچے کو تھیلیسیمیا ہونے پہ، یہ انتہائی بالکل ریکمینڈڈ ہے، ایک مائنر کی شادی نارمل فرد سے ہونی چاہیے۔ اچھا، اور اس کی جو بنیادی وجوہات ہیں وہ جینیٹک ہی ہیں یا کوئی اور فیکٹرز بھی ہیں جس کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے؟ آپ نے بہت اچھا کیا کہ پوائنٹ کلیئر کر لیا، کیونکہ میں نے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ تھیلیسیمیا کہیں کھانے پینے سے نہ لگ جائے۔ نہیں، بالکل ایسا ممکن نہیں ہے، اٹس پیورلی جینیٹکس۔ اگر ماں اور باپ دونوں کو مائنر ہوگا تو بچے کو میجر ہوگا۔ اب ایک بڑا ہی کامن سا ہمیں سینیریو ملتا ہے، دونوں میں ایک ڈینائل فیز ہوتا ہے، اور ایک اللہ نہ کرے ایک بلیمنگ فیز ہوتا ہے، ہمارے خاندان میں تو نہیں ہے، ان کے خاندان میں ہوگا۔
دوسرا یہاں یہ پوائنٹ کلیئر بھی بہت ضروری ہے جو آپ نشاندہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر باپ کو نہیں ہے، یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر باپ کو نہیں ہے اور ماں کو مائنر ہے بھی تو کسی صورت میں سائنٹیفکلی ممکن ہی نہیں ہے کہ بچے کو میجر ہو، بھلے ماں کو مائنر ہے، باپ اگر کلیئر ہے. یہ میسج پوری کمیونٹی میں جانی چاہیے کہ ریسیسو بیماریاں موسٹلی پاکستان میں. مائنر کیسے ہوتا ہے؟ کوئی بھی شخص اگر میجر تو تب ہوتے ہیں نا جب دو مائنرز کی شادی ہو، تو مائنر کیسے بنتے ہیں آپ؟ انہیریٹنس، آپ کے ماں باپ میں سے کوئی مائنر تھا اور یہ مخفی ہوتا ہے. مائنر میں بھی ہو سکتا ہوں، مائنر آپ بھی ہو سکتے ہیں. 1 کروڑ آدمی مائنر ہے بھی، آپ نے بہت اچھی اسٹیٹسٹکس پریزنٹ کی، اور 1 کروڑ مائنر میں پاکستان کا کوئی 7% آف دا پاکستانی پاپولیشن از مائنر. تو اگر چائنا 1 چائلڈ پالیسی پہ جا سکتا ہے تو ہم یہ بات کیوں نہیں کہہ سکتے کہ شناختی کارڈ میں نادرہ جیسے ریلائبل ادارے کے تھرو تھیلیسیمیا کا اسٹیٹس لگایا جائے. 22 کروڑ لوگوں میں سے اگر 1 کروڑ آدمی میں کوئی مسئلہ ہے، تاکہ دیکھیے آپ نے تو 5000 کی اسٹیٹسٹکس دی، وہ ہماری ہی کچھ ریسرچ اور آرٹیکلز ہیں جن میں ہم نے یہ مینشن کیا ہے. مگر اگر صرف میری کلینک میں سال کے 2400 بچے آ رہے ہیں، میری ایک کی کلینک میں سال کے روزانہ کے 10 بچے آ رہے ہیں، سال کے 2400 بچے آ رہے ہیں، تو کیا واقعی میں ملک میں صرف 5000 نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی ایپیڈیمیولوجیکل ڈیٹا نہیں ہے، کوئی رجسٹری نہیں ہے. گورنمنٹ کو پہلے تو رجسٹری بنانی چاہیے کہ ہر سال نئے کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں. اور پھر ایک سب سے امپورٹنٹ بات جو اس وقت اپنے نوجوانوں سے ایڈریس کروں گا، یہ 1 لاکھ بچہ تقریباً ملک میں آ چکا ہے. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور آج ہم چینل 92 کے تحت یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ ہیلدی بلڈ ڈونیشن ان کی زندگی بچانے کا ذریعہ ہے. ہیلدی بلڈ ڈونیشن، اور 1 لاکھ بچوں کو 18 لاکھ خون کی بوتل پاکستان میں چاہیے. پورے یو کے کی بلڈ ریکوائرمنٹ ہے 1.7 ملین، 17 لاکھ، اور ہمارے پاس صرف تھیلیسیمیا کو ہمیں 18 لاکھ بلڈ بوتل چاہیے. تو بلڈ دیں. اچھا میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہ رہا تھا ذرا کہ سر اس کی جو ٹیسٹ ہے وہ کتنے کا ہوتا ہے، اور کیا کوئی بہت مطلب مشکل مرحلہ ہے کہ لوگ اس کو نہیں کرواتے، یا کوئی بہت مہنگا ہے؟ یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے، بہت آپ نفس پہ ہاتھ رکھتے ہیں معاشرے کی. بھائی یہ ایک CBC کا ٹیسٹ، CP جس کو ہم کہتے ہیں، جو 500 800 600 روپے کا ہو جاتا ہے، یہ وہ ٹیسٹ ہے جسے پرائمری اسکریننگ ہو جاتی ہے. 100 میں سے 90 لوگوں کو ہم CBC کے ٹیسٹ پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو تھیلیسیمیا مائنر نہیں ہے. نہ کرنے کی وجہ وہی ہے جو آپ کے سوال میں مخفی ہے، کہ لوگ اسٹگمائزیشن سے ڈرتے ہیں. لوگ کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کرتا ہے. لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو یہ آگے شادیاں کیسے ہوں گی. بھائی خدا کے لیے آپ نہ بتائیے ہماری اس بچی کو بھی تھیلیسیمیا، آگے کوئی رشتہ نہیں آئے گا. اور ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں نہیں میں تو بتاؤں گی مائنر ہے، جس نے کرنا ہے مائنر کے ساتھ شادی کرتا ہے تو کرے، ورنہ کوئی بات نہیں، میرے پاس میری بچی، مجھ پہ کوئی بوجھ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اب ٹریٹمنٹ کے حوالے سے تھوڑی سی اگر کچھ چیزیں کلیئر کر دیں کہ کیا اس کی ٹریٹمنٹ صرف بلڈ ڈونیشن اور بلڈ ٹرانسفیوژن ہی ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی ٹریٹمنٹ ہے جو کہ لوگوں کو ایک اچھی کوالٹی لائف دے سکتا ہے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی کہ عام طور پہ اس بیماری کی تشخیص 6 ماہ کی عمر میں ہوتی ہے، جب بچے کا پیٹ پھولنے لگتا ہے، سانس اکھڑنے لگتی ہے، بچہ پیلا لگنے لگتا ہے. آپ نے محلے کے ڈاکٹر کے پاس ماں باپ جاتے ہیں اور پھر وہ ان کا بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ نہ کرے تھیلیسیمیا ہے. تلی جگر بڑے ہونے لگتے ہیں، چنانچہ بچے کو بلڈ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ وہ فیز ہے کہ جب گاؤں دیہات کے نہ صرف لوگ بلکہ شہروں کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ بلڈ نہ لگے، اور ضد کرتے ہیں کہ جی آپ بچے کو بلڈ نہ لگائیں اور کوئی بھی علاج کر لیں. تو یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ جی جب بچہ اس حال میں پہنچ جاتا ہے تو خدارہ بلڈ سے اجتناب نہ کریں، بلکہ بلڈ ٹرانسفیوز کریں. یہ آپ کی بچی کی زندگی بچانے کا باعث بنتا ہے. دوسرا جو اس کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ بلڈ شوڈ بی سیف. بہت اچھے اسٹینڈرڈ کے بلڈ بینک کا صاف ستھرا بلڈ ہونا چاہیے تاکہ بچے کو ہیپیٹائٹس B C HIV نہ ٹرانسفر ہو. ہم ٹریول کرتے ہیں یہاں سے لے کے پاکستان کے ہر کونے میں، کوئٹہ سے پشاور تک، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے تھیلیسیمیا تو جینیٹکلی ڈیزیز ہے، مگر ہیپیٹائٹس B C HIV یہ ہمارے بلڈ بینکس کی ان سیف پریکٹسز کی وجہ سے، محفوظ بلڈ نہ ہونے کی وجہ سے، وسائل اور ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے، قوانین کے امپلیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد بجٹس نہ ہونے کی وجہ سے بچوں میں پھیل رہے ہیں. اور آپ کو بھی اندازہ ہے، اس سے پہلے بھی سٹوریز چلتی رہی ہیں. تو بلڈ محفوظ بلڈ بینک سے لگایا جائے. بلڈ
मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है। और जब 10-20 बार ब्लड लग जाता है तो फौलाद निकालने की दवाइयाँ, और फिर जब बच्चे बड़े होते हैं तो एंडोक्राइन, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल, उनका एंडोक्राइन लेवल मेंटेन होना चाहिए, ताकि जो लड़के हैं वो बड़े होकर मर्द लड़के लगें, जो लड़कियाँ हैं लड़कियाँ लगें। ये नहीं कि 40 साल की लड़की या 40 साल का लड़का 9 साल का लग रहा है तो हमने एक सिंड्रोम से निकाल के दूसरे सिंड्रोम में डाल दिया, इमोशनल साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में डाल दिया। कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट मैनेजमेंट ऑफ थैलेसीमिया जो कि यूरोप और वेस्ट में की जाती है, उसमें ये तमाम ट्रीटमेंट शामिल हैं। और आखिरी जो सवाल आपका था उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। जी हाँ, बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है, मगर उसके शराइत ये हैं कि बच्चे की उम्र 5-6 साल इसलिए हो कि उस वक्त तक पेचीदगियाँ नहीं हुई होती। यूरोप और वेस्ट में 10 साल में भी ट्रांसप्लांट हो जाता है, मगर हमारे पास 5 साल के बाद पेचीदगियाँ बढ़ जाती हैं। तो 5-6 साल उम्र हो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के, भाई बहन बोन मैरो का डोनर से टेस्ट मैच हो, अगर नहीं है भाई बहन तो या मैच नहीं है बोन मैरो का, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज़ द ओनली क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। और उसके बाद एक स्टडी मेडिसिन हाइड्रोक्सीयूरिया और थैलिडोमाइड, जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, अभी पेपर पब्लिश कर रहे हैं अमेरिकन ब्रिटिश जर्नल्स में, वो भी स्टडी की फॉर्म में है। उसको स्टडी ही की फॉर्म में देनी चाहिए, जिससे बहुत से बच्चे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और ब्लड नहीं लग रहा। सही। अच्छा सर, एक क्लैरिफिकेशन थोड़ी सी दे दें, अगर 2 माइनर थैलेसीमिया वालों की शादी हुई है तो क्या हर बच्चा जो है वो थैलेसीमिया मेजर होगा या कोई कोई हो सकता है? जी देखिए, साइंस और वैसे तो देयर इज़ 25% रिस्क, मगर इससे गलतफहमी ले ली जाती है कि एक बच्चे को हो गया तो अगले 3 नहीं होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात ये कि 4 पर्चियाँ पड़ी हुई हैं, हर बार वो थैलेसीमिया वाली पर्ची आ सकती है, यानी लाइन से 4 बच्चों को थैलेसीमिया हो सकता है। और ऐसा भी मुमकिन है कि आपके घर में 4 नॉर्मल बच्चे आए हुए 5वें को हो जाए। तो हर प्रेगनेंसी में 25% रिस्क होता है थैलेसीमिया मेजर होने का, 50% रिस्क होता है थैलेसीमिया माइनर होने का, और 25% होता है कि आप बिल्कुल नॉर्मल बच्चा पैदा हो। तो माइनर भी नॉर्मल होते हैं और नॉर्मल तो नॉर्मल होते ही, तो 75% हर प्रेगनेंसी में चांस होता है कि नॉर्मल हो। चुनाचा माँ के पेट में 12 हफ्ते में टिश्यू टेस्ट करते हैं, फतवे के हिसाब से 16 हफ्ते से पहले अगर आपको एबॉर्शन करना है तो आप कर सकते हैं, अगर मेजर आया है बच्चे। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। डॉक्टर साकिब अंसारी साहब हमारे साथ, उमैर सना फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और हेमेटोलॉजिस्ट भी हैं। इनसे बात हो रही थी थैलेसीमिया के हवाले से।